گھر پہ کچھ نہ کچھ کیا ہوگا. شیطان ایسے موقع پر آ سمجھتا ہے, آدمی مصیبت میں مبتلا رہتا ہے نا, شیطان آدمی کے ایمان کو جھپٹنے کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے آدمی کے ایمان کی روشنی چھین لو. طرح طرح کے وسوسے میں مبتلا کرتا ہے. دکان اچھی خاصی چل رہی تھی, دکان کا چلنا بند ہو گیا, کسی نے کچھ کرایا ہے, اب کیا کرنا؟ ہاں فلاں بابا کہتے ہو, وہاں ان کے پیر پڑو, وہاں کچھ چراغی چڑھاؤ, وہاں کچھ نذرانے پیش کرو, قبر کے اوپر وہاں چرچر چڑھا دو, بکرا ذبح کرو. آدمی یہ سب کام کرتا ہے اور ایمان کی دولت گنوا کر کے واپس آ جاتا ہے. یہاں استغفار کرنے کے لیے کہا گیا ایک سادہ نسخہ استعمال نہیں کر پایا, سادہ نسخہ استعمال نہیں کر پایا. اللہ فرما رہا ہے اگر تم استغفار کرو گے تو آسمان سے موسلادھار بارش ہوگی. ایک فائدہ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, مالوں کے ذریعے اللہ مدد کرے گا, مال نہیں اموال دے گا. تیسرے کو بنی, ایک لڑکا نہیں بہت سارے لڑکے دے گا. ابن مانے بیٹا جمع بنی, بیٹے دے گا. تین فائدہ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے باغات کو سیراب کرنے کے لیے نہروں کا انتظام کر دے گا. سارے مسائل کا حل موجود, لیکن استغفار نہیں کرے گا آدمی. اگر بستی سلگانے کے لیے تیار رہے گا, استغفار کرنے کے لیے تیار نہیں رہے گا. اگر آپ اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے, اتنی ہی اگر بستی سلگاؤ کچھ ہونے والا نہیں ہے. لکھ لو, سب پٹک ڈالو. ایک بابا نہیں, دنیا کے تمام باباؤں کے پاس چلے جاؤ, تمہاری پریشانی کبھی بھی حل نہیں ہو سکتی. نوٹ ڈاؤن, لکھ لو اس کو. اس لیے کہ قرآن حکیم میں جو علاج بیان کیا گیا ہے وہ علاج تم نے چھوڑ دیا ہے. اگر بستی سلگانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, کسی در کے جانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ تم دولت ایمان جمع کر واپس آ جاؤ. کیا چاہیے آپ کو؟ بارش چاہیے, استغفار کرو. کیا چاہیے؟ مال چاہیے, استغفار کرو. کیا چاہیے؟ بیٹے چاہیے, استغفار کرو. اور کیا چاہیے؟ باغات چاہیے, استغفار کرو. نہریں چاہیے, استغفار کرو. اور یہی تقریر تو حضرت ہود نے اپنی قوم کے سامنے, قوم عاد کے سامنے کی. بڑی مضبوط قوم تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کی تقریر کو 12ویں پارے سورہ ہود کے اندر نوٹ فرمایا, نقل فرمایا. میں وہ تقریر پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ إِنْ أَنتُمْ إِلَّا مُفْتَرُونَ يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ يَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا عَنِ الْمُجْرِمِينَ. اللہ اکبر. اور آج کی طرف ہم نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا. انہوں نے کہا کہ میری قوم, اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں. سب سے پہلے یہ عقیدہ اپنے دل کے اندر جماؤ. کہتے ہیں کہ میں نے اپنے گھر کے اندر یہ دیکھا, بیوی یہ دیکھ کر کے ڈر گئی. گھر کے اندر بے برکتی نظر آ رہی ہے. تو مولانا کیا کیا جائے؟ مولانا سے کیا پوچھتے ہو؟ قرآن سے پوچھو. مولانا سے پوچھنے اس لیے آئے ہو تاکہ مولانا تمہیں سند جواب فراہم کر دے اس بات پر کہ کسی بھی طریقے سے باباؤں کے پاس جانے کی اجازت دے دیں, باباؤں کے پاس جانے کی چھوٹ دے دیں. جبکہ رسول کی سنت موجود ہے کہ گھر میں جب سورہ بقرہ پڑھی جاتی رہے تو اس گھر کے اندر شیاطین نہیں رہتے. تم جب شیاطین کو اس گھر میں گھسا لو گے تو بے برکتی نہیں آئے گی. شیطان کو تم نے خود گھسا لیا ہے. رحمان کا ذکر تو ہوتا ہی نہیں ہے, شیطان وہاں تو گھس ہی جائے گا. اللہ فرماتا ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. اور آدمی جب ذکر رحمان چھوڑ دیتا ہے تو ہم اس کے پیچھے شیطان لگا دیتے ہیں, وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے. اب دیکھو, گھر سے رحمان کا ذکر غائب, شیطان حاضر. اللہ کا ذکر باہر, شیطان داخل. اللہ کا ذکر خاص,
تم نے جب خود ہی شیطان کو انوائٹ کر لیا ہے، انویٹیشن کارڈ دے دیا ہے کہ بھائی ہم نے اللہ کے ذکر کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، آپ آئیے، تشریف لائیے، تو وہ پورے ساز و سامان کے ساتھ گھسے گا۔ وہ اللہ فرماتا ہے اکیلا نہیں گھستا، وہ ساز و سامان کے ساتھ گھستا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ اور چڑھ جا، اور تو رحمان کا ذکر نکلا گھر سے، تو اب اللہ فرماتا ہے اب چڑھ جا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِصَوْتِكَ، اپنی آواز کھینچ لے جا اپنی آواز اندر، وَرَجِلِكَ، اپنے پیادوں کو لے جا، اکیلا مت جا، اپنے ساتھ اپنے پیادوں، پیادے جانتے ہیں لشکر کا کمانڈو ہوتا ہے، پیچھے جو پیدل پلٹن ہوتی ہے، پلٹن لے جا، اور وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، ارے شریک ہو جائے گھر کے مال میں اور اولاد میں۔ اولاد پڑھنے پر تیار نہیں، اولاد نافرمان گھوم رہی ہے، مال میں بے برکتی ہے۔ قرآن کہتا ہے شیطان شریک ہو گیا تمہارے مال میں، تمہاری اولاد کے اندر، تمہاری اولاد تمہاری فرما بردار کیسے رہ سکتی ہے، اور تمہارے مال میں برکت کیسے آ سکتی ہے؟ شیطان کو تم نے انوائٹ کر لیا ہوا ہے، شیطان کو تم نے گھسا لیا ہوا ہے، شیطان تمہارے مال میں شریک ہو گیا ہے، شیطان تمہاری اولاد کے اندر شریک ہو گیا ہے۔ اگر بس سلگاتے گھوم رہے ہیں اس مزار سے اس مزار سے، اللہ اکبر، یہ سے کھاتے، اسے اسلامی گھر کہتے، اسلامی معاشرہ کہتے۔ کسی گھر سے صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، رات میں کسی گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز نہیں آتی، شیطان نہیں گھسے گا جب شیطان کی آواز موجود ہے وہاں۔ اگر بچی سلگاتے پھر مولانا سے علاج پوچھ رہے، ارے میں مولانا سے کیا علاج پوچھ رہے ہو؟ مولانا سے نہیں، قرآن حکیم سے علاج پوچھو۔ قرآن حکیم نے کتنی اچھی غوری باتیں کہتی ہیں، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، اپنے پیادوں کے ساتھ، اپنے گھوڑ سواروں کے ساتھ داخل ہو جا، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال میں شریک ہو جا اور اولاد میں شریک ہو جا۔ اولاد میں شریک ہو گیا، اولاد نافرمان ہو گئی، مال میں شریک ہو گیا، مال میں بے برکتی، کماتا جا رہا ہے پورا ہی نہیں پڑ رہا ہے، ہائے ہائے کرتا جا رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے تو ہائے ہائے، 20 روپیہ 50 روپیہ کما رہا ہے تو بھی آیا ہے، اس لیے کہ برکت ختم ہو گئی۔ آدمی کی سوچ الٹی ہے، وہ کیا سمجھتا ہے میری روزی میری دکان دیتی ہے، میری روزی مجھے میرا کاروبار دیتا ہے، میری روزی مجھے زمین سے ملتی ہے، یہی تو غلط تصور ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، آسمان میں تمہاری روزی ہے۔ اب جناب علی تمہارا تو عقیدہ بنا ہوا کہ زمین پر روزی ہے، کہاں ملے گی؟ اللہ فرماتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان میں تمہاری روزی ہے، اور تم نے عقیدہ کیا بنا لیا ہے؟ تمہاری دکان روزی دیتی ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، دکان پر بیٹھا رہتا ہے، گپے مارتا رہتا ہے، عقیدہ ہے نا؟ کاروبار میں پھنسا ہوا مولانا، کاروبار کو نماز میں آنے کی فرصت ہی نہیں دے رہے، بتائیے۔ کہیں ایک عجیب و غریب قول لکھا ہوا دیکھا، بڑا پسند آیا، شاید آپ نے بھی پڑھا ہو، اس مقولے کو آپ کے ذہن میں تازہ کر دوں، نماز سے مت کہہ کہ مجھے کام کرنا ہے، نماز سے مت کہہ کہ مجھے کام ہے، کام سے کہہ کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ نماز سے مت کہہ کہ مجھے کام ہے، کام سے کہہ کہ مجھے نماز پڑھنی ہے۔ ترجیحات کیوں الٹ گئی ہے؟ تصور ہی گڑبڑ ہو گیا، الٹ گیا۔ تو برکت ہمارے گھروں میں، برکت ہماری اولاد میں، برکت ہمارے مالوں میں آئے تو کیسے آئے؟ ہر چیز پر تو شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ اب بیوی گھر میں ڈرے گی نہیں، بچے ڈریں گے نہیں، بچے پریشان نہیں ہوں گے جب پورا گھر شیاطین سے بھر لیا ہے آپ نے۔
اور باباؤں کے در پر جانے سے مسئلہ اور الجھتا چلا جاتا ہے. مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا. مسئلے کا حل یہاں موجود ہے. استغفار پلٹو, اپنی زندگی کی روش کو بدلو, اللہ کی نافرمانی سے اس کی اطاعت کی طرف پلٹو. کسی کا نام توبہ ہے, کسی کا نام استغفار. آدمی کیا چاہتا ہے؟ مجھے قوت ملے, طاقت ملے, اس لیے کہ طاقت کے بلبوتے پر ہر جنگ جیتی جاتی ہے. اللہ فرماتا ہے طاقت بھی حاصل کرنا ہے تو اس کا بھی ایک ہی ہے, کیا؟ استغفار اور توبہ. یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوة الی قوتکم ولا تتولوا عنہ مجرمین. استغفار کرو گے اور توبہ کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان سے پانی برسائے گا موسلادھار, اور تمہاری قوت میں قوت پیدا کرے گا, تمہاری قوت کو بڑھاتا رہے گا, اور قوت ہی سے طاقت سے جنگ جیتی جاتی ہے. اور طاقت کا سرچشمہ, طاقت کا منبع کیا ہے؟ استغفار اور توبہ. اب فرق بتا دوں میں, استغفار کسے کہتے ہیں اور توبہ کسے کہتے ہیں, اس لیے کہ یہاں دو چیزیں آ گئی ہیں. استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ, کیا توبہ اور استغفار الگ الگ چیزیں ہیں؟ نہیں. جیسے اسلام اور ایمان دونوں الگ الگ چیزیں نہیں. اگر کسی جگہ اسلام ذکر کیا گیا ہو, ایمان کا تذکرہ آگے نہ ہو, تو اسلام میں ایمان بھی داخل ہوتا ہے, اور کہیں ایمان کا تذکرہ ہو آگے اسلام نہ مذکور ہو تو ایمان میں اسلام بھی داخل ہوتا ہے. ہاں, اگر دونوں ایک ساتھ ذکر ہوں, ایمان اور اسلام دونوں, تو ایمان کا مطلب ہوگا وہ تمام عبادات جن کا تعلق دل سے ہے, اور اسلام کا مطلب ہوگا وہ تمام عبادات جن کا تعلق آدمی کے اعضاء سے. یہ فرق ہو جائے گا. ایسے ہی جہاں خالی استغفار ہو وہاں توبہ داخل رہے گا استغفار میں, اور جہاں خالی توبہ ہو توبہ کے اندر استغفار داخل رہے گا. لیکن اگر استغفار اور توبہ دونوں ایک ساتھ مذکور ہوں جیسا کہ آیت کریمہ میں, تو استغفار کا مطلب اور ہوگا اور توبہ کا مطلب اور ہوگا. کیا مطلب ہوگا؟ استغفار کا مطلب ہوگا کہ ماضی میں جو شر ہم نے کیا ہے, جو برائی ہم نے کی ہے, اے اللہ ماضی کے اندر مجھ سے جو برائی ہو گئی ہے, پاسٹ میں جو برائی ہو گئی ہے, اس کے شر سے مجھے محفوظ رکھنا. یہ مطلب ہوگا استغفار کا. اور توبہ کا مطلب کیا ہوگا؟ اے اللہ آگے جو کوئی برائی ہو جائے تو اے اللہ اس برائی کی سزا سے مجھے محفوظ رکھنا. گویا کہ استغفار کا تعلق ماضی سے ہو جائے گا اور توبہ کا تعلق مستقبل سے ہو جائے گا. یعنی ایک کا تعلق ماضی سے اور ایک کا تعلق مستقبل سے ہو جائے گا. یہ فرق ہو جائے گا دونوں میں. لیکن اگر اس جگہ پر خالی استغفار کا تذکرہ ہو تو توبہ بھی اس میں داخل رہے گا, اور اب توبہ خالی ہو تو بھائی استغفار بھی داخل رہے گا. یہ تھوڑا فرق ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھیے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. ایک آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر چلا, من رکب طریقا, ایک آدمی سوار ہو کر کے ایک راستے پر چلا, اور راستہ کیسا ہے؟ یؤدیہ الی ہلاکہ, اس راستے پر آگے چل کر کے کھائی ہے, اس کھائی پہ گر جائے گا. یا ولا توصلوا الی المقصود, منزل مقصود سے کوئی راستہ نہیں جاتا. میں ایک گھوڑے پر سوار ہو کر کے ایسے راستے پر جا رہا ہوں جو میری منزل پر نہیں جاتا, میری منزل سے کوئی راستہ نہیں جاتا ہے, میں اپنی منزل پر نہیں پہنچ سکتا اس راستے پر چلتے ہوئے. اب میں کیا کرتا ہوں؟ ایک آدمی بتاتا ہے بھائی تمہیں کہاں جانا ہے؟ کرنول جانا ہے. بولے کرنول کا راستہ نہیں ہے, یہ تو رائچور کا راستہ ہے, تو الٹا آ گیا. تم کو بالکل عین اپنے اپوزٹ میں جانا ہے, اپوزٹ ڈائریکشن میں جانا ہے. تم غلط راستے پر جا رہے ہو, یہ راستہ تمہاری منزل کی طرف نہیں جا رہا ہے. اب آدمی کیا کرتا ہے؟ گھوڑے کی بات کو موڑتا ہے اس راستے. اس مڑنے کا نام توبہ ہے. اور رائچور کے راستے پر لگ جاتا ہے جو راستہ منزل مقصود تک جاتا ہے, اس کو استغفار کہتے ہیں. یہ مطلب ہے توبہ استغفار. تو توبہ کا مطلب ہے پلٹنا, پلٹنا, اور اس